حالانکہ گناہ کے اعتبار سے شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ السلام۔ معزز حاضرین، بزرگان دین اور باوقار علماء دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، ان میں سے اللہ نے سب سے بہتر، سب سے اشرف انسان کو بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو تمام مخلوق سے زیادہ افضل بنایا، اور اللہ نے ہمیں دو حقوق دیے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق العباد دین کا اہم شعبہ ہے، اس لیے یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ حقوق اللہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی خدا نخواستہ اگر حقوق اللہ کے متعلق ہم سے کوئی گناہ یا کوتاہی سرزد ہو جائے تو اس کا علاج بہت ہی آسان ہے۔ خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس کا علاج بہت ہی آسان ہے کہ جب انسان کو ندامت پیدا ہو، اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو، تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کا حق ایسا حق ہے کہ اگر اس میں کوتاہی کمی ہو جائے اور پھر اس میں پچھتاوا بھی اسے محسوس ہو اور وہ توبہ اور استغفار کرے، تب بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب حقدار اس کو معاف کر دے یا پھر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، یہی دو صورت ہے، تبھی جا کے معاف ہو سکتے ہیں، ورنہ حقوق العباد یہ ایسا بڑا سخت گناہ ہے کہ بغیر حقدار صاحب حق کے معاف کرنے کے معاف نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ معاملہ جتنا بڑا سنگین ہے اتنے ہی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے گاؤں محلے میں، ہمارے خاندان میں اس میں بہت ہی زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم لوگوں نے چند عبادتوں کا نام دین رکھ لیا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، تسبیح، اس کو تو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کو ہم نے دین سے خارج کر رکھا ہے، معاشرے کے حقوق کو ہم نے دین سے باہر کر رکھا ہے۔ حالانکہ حقوق العباد یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کو سادی سی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے، آسان مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شخص خدا نہ کرے کوئی مسلمان اگر شراب نوشی کے لت میں مبتلا ہو جائے، کوئی مسلمان شراب پینے کا عادی ہو جائے،
کوئی مسلمان شراب پینے کا عادت بنا لے تو جو ادنا درجے کا ایمان والا ہوگا، جس کے دل میں ایمان سے ذرہ برابر بھی لگاؤ ہوگا، وہ اس کے اس فعل کو برا سمجھتا ہے، اس کے شراب پینے کو برا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ خود شراب پینے والا بھی اپنے اس فعل سے شرم محسوس کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ برا کام کر رہا ہوں۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، اس کو معاشرے میں شراب پینے والے کے برابر بھی برا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کو معاشرے میں شراب پینے والے کے برابر بھی برا نہیں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ گناہ کے اعتبار سے شراب پینا جتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس لحاظ سے یہ زیادہ سنگین معاملہ ہے، یہ گناہ زیادہ سخت ہے کہ غیبت حقوق العباد میں سے ہے، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ سخت ہے اور سنگین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جتنے بھی گناہ بیان کیے ہیں، اس غیبت کی مثال اس قدر جس طریقے سے غیبت کے گناہ کی مثال بیان کی ہے، دوسرے گناہوں کی مثال اس طرح بیان نہیں کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ لیکن معاشرے میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا ہے، ہمارے سماج میں اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ خود غیبت کرنے والا بھی اپنے دل میں یہ خیال نہیں کرتا ہے کہ ہم مجرم ہیں، ہم خدا کے یہاں پکڑ میں آئیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس اس برائی سے شاید ہی خالی ہو، یہ اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے اور ہم اس کو دین سے خالی سمجھ رکھا ہے، ہم نے اس کو دین میں حصہ دیا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، مفتی تقی عثمانی صاحب کو آپ سبھی جانتے ہوں گے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس ایک شخص آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور وہ بڑے فخریہ انداز میں، بڑے خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، فضل کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احسان کا درجہ عطا فرمایا۔ احسان کہتے کس کو ہیں؟ پہلے اسے سمجھا جائے کہ احسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سک رہے ہو تو یہ خیال تو لانا ضروری ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس خیال کا پیدا ہونا اسے احسان کہا جاتا ہے۔ بہرکیف وہ شخص بڑی فخری انداز میں بڑی خوشی کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ حضرت والا نے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے انہیں ان کے اس پر مبارکبادی دی اور اسے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ہوا کہ تمہیں احسان کا درجہ حاصل ہوا، آپ کو مبارکبادی ہو۔ پھر حضرت والا نے ان سے، اس شخص سے، آنے والے شخص سے دریافت کیا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بات سوال کروں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور کیوں نہیں؟ تو حضرت والا نے فرمایا یہ احسان کا درجہ جو تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کیا یہ احسان صرف عبادت کے اندر ہی رہتا ہے، یا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت تم کرتے ہو تو صرف عبادت کے اندر ہی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرے معاشرات میں، دوسرے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں بھی یہ تمہارا احسان پایا جاتا ہے کہ نہیں؟
تو وہ شخص کہنے لگا حضرت میں تو یہ سمجھا تھا کہ صرف عبادت ہی میں احسان مطلوب ہے۔ حضرت والا نے عرض کیا اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا، لوگوں میں سے اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ احسان صرف عبادت ہی میں مطلوب ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ احسان ہر وقت ہر معاملات میں، پڑوسیوں کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، والدین کے معاملات میں، بیویوں کے معاملات میں اور معاشرے کے معاملات میں، ہر طرح کے معاملات میں احسان مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی جب کبھی بھی تم کسی پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کرو تو تم یہ استحضار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب کسی معاشرے کے اندر کسی کی تم بھلائی کرو یا کسی کے ساتھ کچھ برتاؤ کرو، کسی دوست کے ساتھ برتاؤ کرو، اپنوں کے ساتھ برتاؤ کرو، تو اس وقت بھی تمہارے اندر یہ احسان مطلوب ہونا چاہیے، یہ احسان رہنا چاہیے۔ یہ احسان صرف عبادت ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام مرحلے میں، تمام معاملات میں، ہر شعبے میں احسان مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ساری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم فرمائی۔ اسی واسطے سے حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک عورت کے بارے میں دریافت کیا کہ ایک عورت ہے جو نفل نمازیں بہت کثرت سے ادا کرتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں، عبادات بڑے کرتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، ذکر و اذکار میں بھی مشغول رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس عورت کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، خواتین عورتیں ان سے خوش نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح اور ایک عورت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو نفل نماز تو زیادہ ادا نہیں کرتی ہے، صرف فرض اور واجبات اور زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ پر اکتفا کرتی ہے۔ اس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دریافت فرمایا کہ اس عورت کا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے؟ تو آپ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہے، عورتیں ان سے خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ میرے معزز حاضرین، ان حدیثوں سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے، ان حدیثوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نفلی عبادت کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا گناہ بھی نہیں ملے گا۔ نفل کا معنی ہی ہے کہ اگر کریں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی۔ کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے فلانا نفل نماز ادا کی تھی یا نہیں، نفلی عبادت ادا کی تھی یا نہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پڑوسیوں کے حق کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کہ پڑوسیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور حقوق العباد کے متعلق ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ موقوف ہوگا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ موقوف ہوگا۔ حضرات گرامی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہے، مفلس انسان وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے عبادتوں کے ساتھ حاضر ہوگا،
लंबी लंबी रकतें होंगी, नफली इबादतें होंगी, तहज्जुद गुजार होगा, नफली रोज़ा रखने वाला होगा, सदका और ज़कात देने वाला होगा, कसीर तादाद में नफली इबादतें करने वाला होगा, लेकिन साथ में किसी का दिल भी दुखाया होगा, किसी का हक भी मारा होगा, किसी को नाहक गालियां भी दिया होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो हाजिर होगा, इस हालत में हाजिर होगा कि सारे हकदारों को उनकी नेकियां जिसका हक था उसके हवाले कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कि जब उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी, सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी, तो उसके झोली में साहिब हक वाले के गुनाह भी डाल दिया जाएगा। यहाँ तक कि वो उसका तराजू, उसका पलड़ा गुनाहों से झुक जाएगा और उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हज़रात गिरामी, हुकूक़ुल इबाद, इसका मामला बड़ा संगीन है। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, कुरान करीम में तकरीबन कुरान करीम इस्लाम का, शरीयत का उसूल बताता है। चुनांचे कुरान करीम में तकरीबन 73 मरतबा नमाज कायम करने की हुक्म आया है, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। लेकिन नमाज किस तरह अदा की जाए, नमाज किस तरह पढ़ी जाए, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है, इन चीज़ों का बयान कुरान में नहीं आया है। कितने रकात पढ़ी जाए, इन चीज़ों का बयान कुरान में नहीं आया है। ये सारी चीज़ें हदीस में आई हैं। इसी तरह ज़कात का भी मामला है, तकरीबन 73 मरतबा या उससे कम व बेश उतने ही मरतबा कुरान में उसका भी तज़किरा आया है। लेकिन क्या निसाब है, किसको दिया जाए, ये सारी चीज़ें बयान हदीस में है। लेकिन जब हुकूक़ुल इबाद का मामला आता है तो कुरान करीम में वाज़ेह कर कर के बयान फरमाया कि बीवी का ये हक़ है, वालिदैन का ये हक़ है, बच्चों का ये हक़ है, पड़ोसियों का ये हक़ है, गुलाम का ये हक़ है, नौकर और नौकरानी का ये हक़ है। सारे हक़ को कुरान में वाज़ेह करके फरमा दिया। कितना संगीन मामला है हुकूक़ुल इबाद, बंदों का हक़। हज़रात गिरामी, इस्लाम फ़िक़्ह जिसमें शरीयत का हुक्म होता है, इसको अगर बराबर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, बराबर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, तो पहले हिस्से में हुकूक़ुल इबाद यानी नमाज, रोज़ा, तहारत, ज़कात, हज वग़ैरह, और बाकी 3 हिस्सों में हुकूक़ुल इबाद, मामलात, मुआशरात को बयान किया जाता है। आपने हिदाया का नाम सुना ही होगा कि ये 4 जिल्दों में मुश्तमिल है, 4 जिल्दों में। पहली जिल्द में तहारत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हुकूकुल्लाह के मुताल्लिक़ बयान है, और बाकी 3 जिल्दों में मामलात, मुआशरात, हुकूकुल इबाद। हज़रात गिरामी, समझने का मकाम है, हुकूक़ुल इबाद को अदा करने का मकाम है। इसलिए कि हुकूक़ुल इबाद एक ऐसा अमल है कि तौबा करने से भी ये माफ़ नहीं होता है। बंदों का हक़ एक ऐसा हक़ है जो तौबा करने से भी माफ़ नहीं होता है। अगर आपने किसी का हक़ लेकर रखा है, हमने किसी का हक़ लेकर रखा है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला से लाख गिड़गिड़ाएँ, आंसू टपकाएँ, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ नहीं हो सकता है जब तक कि वो हक़ उस बंदे को ना दे दिया जाए, और या तो फिर हक़ वाला खुद माफ़ ना कर दे, तब तक माफ़ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह तबारक व तआला हुकूक़ुल इबाद के मुताल्लिक़ हमारे सारे हक़ को अदा